دوسری چیز جو یہاں پر بہت اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت، اپنے رب کی طرف سے ہدایت۔ اس بات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور ان آیات میں اصل ہدایت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ کتاب کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یعنی آپ کی سوچ، جس طریقے سے آپ نے چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، کس چیز کی کم اہمیت ہے، کس چیز پر زیادہ وقت لگانا چاہیے، کس چیز پر کم وقت لگانا چاہیے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کتاب سے ملے گی۔ دیکھیے ہماری ذہنیت اب یہ ہو چکی ہے کہ آپ ہدایت لیتے ہیں کتاب سے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور روزے کیسے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ عبادات کے معاملے ہیں اس میں آپ نے چلو ہدایت کچھ کتاب سے لے لی، اچھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ہدایت آپ نے کتاب سے لے لی، لیکن مجھے پیسے کیسے کمانے چاہیے، جاب کیسی کرنی چاہیے، گھر کیسا لینا چاہیے، شادی کیسی کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے پالنا چاہیے، ان کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، ان کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے، میں جب صبح اٹھتا ہوں اور شام سونے سے پہلے میرے دن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں، وہ کیا ہیں، اس میں مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کریئر کی بات آتی ہے تو آپ کسی سینئر سے جا کے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، اپنے کالج میں آپ کو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ میں کون سا میجر کروں، کیا پڑھائی کروں، تو آپ جا کے کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ اس کریئر میں کیا فائدہ ہے، اس کریئر میں کیا فائدہ ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو کسی ایسے شخص سے جا کے بات کرتا ہے جس کے پاس تجربہ ہو، اس سے جا کے ہدایت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو ہدایت کہہ رہے ہیں تو اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کتاب میں تم جو بھی فیصلہ کرو گے زندگی میں، اس میں تمہیں نصیحت کی ضرورت ہے۔ ایک ہے دیکھی، جو ہمارے سامنے جو زندگی ہے جو دیکھی دنیا سے ہے، عالم الشہادہ، جو آپ کی نظر کے سامنے ہے، اور ایک حقیقت ایسی ہے جو آپ کی نظر کے سامنے نہیں ہے، وہ غیب کی حقیقت ہے، اور اصل حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کچھ باتیں غیب کی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ صرف دیکھی حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کرنے شروع کر دیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، جاب کہاں سے آئے گی، شادی کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور آپ کو غیب کی کوئی فکر نہیں، تو پھر آپ کو ہدایت کی فکر نہیں۔ اصل تقوی والے لوگ وہ ہیں جو اس ہدایت کو، جو اللہ تعالیٰ غیب کی طرف سے ہدایت دیتا ہے کہ یہ چیز تمہیں دنیا میں تو بڑی فائدہ مند نظر آ رہی ہے لیکن آخرت میں تمہیں بڑا نقصان دے گی۔ دیکھیے میں اس کے بارے میں ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی بتا دوں۔ میں جب نیو یارک میں رہتا تھا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کچھ مجھ سے 3-4 سال بڑے ہوں گے وہ، تو وہ آئس کریم ٹرک چلاتے تھے، پاکستان سے تعلق، لاہور سے تھے، وہ آئس کریم ٹرک چلاتے تھے، کافی اچھے ٹھیک ٹھاک سیلز بن جاتے تھے ان کی مسجد کے باہر، کیونکہ سمر میں سارے بچے باہر جا کے سنڈے اسکول کے بعد تو ان سے جیسے گپ شپ ہو رہی تھی ایک دن نماز کے بعد، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں سعودیہ میں رہتا تھا، تو وہاں میرا جو کفیل تھا، وہ جو ہوتے ہیں حضرت جو ان کو اقامہ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس نے میرا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا اور بس رکھ دیا، اور مجھے 10 سال اس نے کوئی پیمنٹ نہیں، بس کھانے کے پیسے دے دیتا تھا یا کھانے کو چیز دے دیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا کبھی۔ 10 سال میں نے اسی طرح غلامی کی ہے۔ پھر ایک دن میں نے پتہ نہیں کیسے، پوچھو مت، میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا پاسپورٹ اس سے چرا لیا، اور پھر میں بھاگ کے نکل آیا، پھر میں امریکہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میں امریکہ پہنچ گیا ہوں۔ میں نے بڑی غلامی کی ہے، بڑا ظلم، بڑے ظلم ڈھائے میرے اوپر اس نے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹرک چلاتا ہوں، اس سے ساری سیل کیش کی ہوتی ہے، اور جب ٹیکس دینے کا ٹائم آتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ میری اب آمدنی ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں میری 15,000 آمدنی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی چیک آتا ہے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو مسجد بھی آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بچوں کو بھی سنڈے اسکول بھیج رہا ہے، اس کو دین کا کچھ کانسیپٹ تو ہے اس کے دماغ میں کہ دین کی کچھ اہمیت ہے، لیکن دین کی اہمیت اس کے ہاں کیا ہے؟ ہدایت کس چیز کی چاہیے اسے؟ نماز کی چاہیے، وہ قرآن خوانی پہ چلے جاؤ کہیں، ٹھیک ہے نا، کون سی جی میری بیوی کا بچہ ہونے والا ہے، کون سی دعا پڑھوں، کون سی پھونکے ماروں، بس یہ پتہ ہے اسے۔ لیکن کمائی کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، دیانتداری کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، پیسے کیسے کما رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ جب تک کہ دنیا تمہارے پاس آ رہی ہے اور پیسہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدا خوش ہوگا تم سے، اور کیا؟ اگر خدا ناراض ہوتا تو تم فقیر ہوتے۔ یہ بات تمہیں کس نے سکھا دی کہ اگر پیسے تمہارے پاس ہیں تو اللہ تم سے خوش ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ خوش نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جسے آپ انگلش میں ہوم لیس آدمی کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے کامیاب ترین شخصیت، گھر تک نام کی چیز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں وقت نہیں گزارا، پتھر پیٹ پہ نہیں باندھے۔ کوئی انسان کسی کو دیکھے غار میں رہ رہا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو پتوں کے علاوہ، اسے کامیاب کہے گا کوئی؟ نہیں۔
لیکن قرآن نے کن چیزوں کو کامیابی بتایا ہے، کن چیزوں کو ناکامی بتایا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ ہے ہدایت، یعنی اپنی سوچ بدلنا۔ اصل چیز ہدایت میں کیا ہے؟ اپنی سوچ بدلنا۔ ہمارے ہاں یا تو سارا زور ہے عبادت پر سوچے بغیر، عبادت پر سوچے بغیر، یا سارا کا سارا زور ہے علم پر سوچے بغیر۔ دونوں چیزیں سوچے بغیر، یعنی آپ معلومات بہت ہیں آپ کے پاس، سوچا کبھی نہیں ہے بیٹھ کے۔ دین کے اصل مطالبوں میں سے کیا ہے؟ سوچنا۔ ہدایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوچنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہیں عربی قرآن اس لیے دیا تاکہ تم سوچ سکو، اس کے بارے میں سوچو، اپنی عقل استعمال کرو۔ یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے۔